نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امت کے بارے میں، جو یہ آخری امت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، اس امت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کو یہ تمغہ نہیں دیا گیا، ان کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے، یعنی اس امت کو دیا گیا ہے۔ وہ کون سا اعزاز ہے؟ انتم خیر اخرجت للناس، انتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے نکالی گئی ہو۔ تم ایک بہترین گروہ ہو، امت ہو جو انسانوں میں سے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ کس لیے نکالی گئی ہو؟ کیا کرتے ہو جس کے لیے تم کو اس چیز کے ساتھ فکس کر دیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا، نیکی کا حکم کرتے ہو۔ ایک یہ خوبی ہے تم لوگوں کے اندر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خاص طور پر بیان کی ہیں، جو پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بیان نہیں کی۔ یہ خاص طور پر اس امت کی خوبیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کل چونکہ سیاست جو ملک پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور ایک نظام، اسلامی نظام یا فلاحی اسلامی ریاست کو بنانا پاکستان کو، وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ، آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم لوگ پاکستان کے سفیر ہیں، اور خاص طور پر چونکہ ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تو اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سفیر سمجھ کے پوری دنیا کے اندر پروموٹ کریں، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوں وہ اس بیس پر ہوں کہ ہم پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات سے، اپنی تمام طرز جو ہماری انسان کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے لیے، خاص طور پر اس حالات میں، جن حالات میں ملک گزر رہا ہے، ہمیں تمام اپنی طاقتوں کو بروکار لا کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آج کل پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جو بات چل رہی ہے، جاوید ہاشمی بھی اس میں جوائن ہو گئے، اور سردار آصف کی بھی بات عمران خان نے کی کراچی کے جلسہ میں کہ انہوں نے فون کیا اور جوائن کرنے کا انہوں نے مطالبہ، انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور سلام کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حق کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہم کسی کے دل کے اندر کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ سیاسی جماعتوں کا جو اپنا اپنا ورژن ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مشن ماٹو کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم کیا کرتے ہیں۔ جو غریب سیدھے سادے لوگ ہیں وہ جا کے ووٹ کر آتے ہیں، تو تاکہ ان سیاستدانوں کو دیکھا جائے یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا، پی ایم ایل این کو دیکھا، پی ایم ایل کیو کو دیکھا، پی پی کو دیکھا، پی کو دیکھا، ساری پارٹیز کو ہم نے دیکھ لیا۔ کتنی دفعہ؟ دو تین چار دفعہ دیکھ لیا، اب کتنی دفعہ اور دیکھنا ہے ان لوگوں کو؟ تو اب پی ٹی آئی عمران خان کو موقع دینا چاہیے، اس کا ویژن بھی، اس کا ماٹو بھی ایک بہت بڑی بات وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کے اوپر سلامت رکھے اور قائم و دائم رہے۔ جس طرح جاوید ہاشمی نے بھی یہ بات کہی کہ میں باغی ہوں، اور اگر عمران خان نے جو باتیں میرے وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس نظام کے حوالے سے، اسلامی نظام کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے اگر اس نے پورے نہ کیے تو میں باغی ہوں۔ اور یہ اعلان ہر آدمی کرے گا اگر عمران خان کوئی بات غلط کرے گا یا ادھر ادھر کی کوئی بات کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ
عمران خان 15 سال سے تقریباً اس جدوجہد میں لگا ہوا ہے. بے شک اس کی نہیں، یہ ہماری پارٹی ہے. ہم درد دل کے ساتھ تمام لوگوں کو اس پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے. ہم کسی چیز کے جو ہے نفع کے مستحق اپنا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اہلیت قابلیت کے اوپر ہر آدمی کو جو ہے دیا جائے، اور جس کے اندر جتنی قابلیت ہو اس کو اس طرح ہی اس کا حق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت کے اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، وہ ایک جو حکمران ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو بصیرت کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی بصیرت دی ہوئی ہے، اس کو پیمانہ بنا کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر آگے لے کے آؤ. یہ تمہاری رسپانسبلٹی. ہر آدمی کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ اس کو ادا کرے تو ہمارا ملک دنوں میں وہ ٹھیک نہج کے اوپر آ سکتا ہے، وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے. ایک اور بات میں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کرنی تھی کہ جس طرح پارٹی ورکرز ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کے اندر ہے، کچھ لوگ جو ہے نا سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کے ساتھ بھی رشتہ رکھو. یہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ان کے کام چلیں گے، یہ لوگ سے کام کروا لیں گے. جو بھی 2 نمبر طریقے سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں سب لوگ. اور دوسرا پی پی کے ساتھ بھی وہ رشتے روابط رکھتے ہیں کہ اس پارٹی کی حکومت آئے تو ہمارا کام چلتا رہے. میں ایک صاف مثال آپ لوگوں کو یہ دوں گا کہ پچھلے دنوں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر یعنی پی ٹی وی کے اوپر وہ ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان. تو وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے. تو سیالکوٹ کے بہت سارے لوگ جو ادھر تاجر وغیرہ ہیں وہ فون کر رہے ہیں. فون کر کے کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو کبھی انٹرویو کا وہ سننے کا موقع ملا تو ذرا غور سے سنیے گا. فون کر کے کہتے ہیں ہیلو باجی کیا حال ہے، باجی السلام علیکم، باجی میں فلاں بول رہا ہوں، میں 5 لاکھ ڈونیٹ کر رہا ہوں، باجی میں 10 لاکھ کر رہا ہوں، باجی میں 2 لاکھ کر رہا ہوں. یار یہ 2011 جا رہا، 2012 آ گیا. دنیا ہر لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، بچے بہت تیز ہیں، لوگ جاہل لوگ جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ باجی پیچھے میٹنگ کر کے آئی ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، دینا ہے. اب وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے. اللہ کرے ان لوگوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو زندہ کرنے کی خاطر للہ تعالی ڈونیٹ کیا ہے یا علل اعلان کیا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اکثریت میں ایسی پارٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی ٹیکس جس کا 5 لاکھ بنتا ہے وہ 2 لاکھ ادھر دے دیتا ہے، اور بعد میں وہ ٹیکس کے جو گشوارے ہیں ان کے اوپر سائن کروا کے اپنا کام نکلوا لیتا ہے. اس طرح کرپشن کی یہ بیس ہوتی ہے. تاجر اس طرح کرپشن کرتا ہے. ہر آدمی کرپٹ ہے، ہر آدمی کرپٹ ہے. کتنے جو ہیں واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، کتنے واقعات کا میں خود گواہ ہوں. میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. اور دیکھیں ایک سویپر جو ہوتا ہے، جب بڑے صاحب سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا، تو وہ جو سویپر ہوتا ہے نا وہ صاحب سے بڑا صاحب ہے. وہ سویپر جھاڑو مارنے والا جو صاحب کے گھر میں صفائی کرتا ہے وہ صاحب سے بھی بڑا صاحب بن کے بیٹھ گیا ہے. وہ سویپر جو ہے سارے کام لوگوں کے جعلی 2 نمبر طریقے سے کروا رہا ہے، تو صاحب کے سائن سٹیمپ سب کچھ یوز ہو رہا ہے. تو وہ سویپر جو ہے وہ امیر آدمی، اس کے پاس گاڑی بنگلہ مکان سب کچھ اس کے پاس ہے، جو بیچارہ اس کو چائے پلاتا ہے یا کافی پلاتا ہے. اور جو قابل لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں جو ایم اے بی اے بی ایڈ ایم بی اے ایم ایڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ٹھیلے لگا کے گنڈیریاں بیچ رہے ہیں بازاروں کے اندر. ان لوگوں کی عزت نفس دیکھے اتنی مجروح کر دی گئی ہے اس گورنمنٹ کے اندر. پاکستان کے اندر پڑھے لکھے بہت طبقہ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، لیکن یہ کرپشن کے نظام نے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا. تو میں آج کی اپلوڈ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو للہ تعالی دل کو صاف کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے خدمت گزار بنائے. عمران خان کو خدمت گزار بنائے، وہ عوام کی خدمت کرنے والا ہو. اور بلکہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن جو ہے وہ خدمت
گزار ہو، خدمت کرنے والا ہو، نہ کہ اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی انا کے لیے، ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی نام اونچا رکھنے کے لیے یا دنیا داری کے لیے کوئی اس کی ایسی نیت نہ ہو۔ اللہ کے لیے آپ یہ نیت کر کے جس کام کو کر رہے ہیں اسی کام کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، ہم سب کی ضرور مدد کریں گے۔ تو خاص طور پر یہ جو میرا پیغام تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری اس جماعت کے اندر، جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اس ویژن کی وجہ سے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے، اثاثے ڈکلیئر کرنے والی ہے، اور ہر آدمی کا جو کریکٹر ہے وہ صاف ہوگا، کوئی کرپٹ نہیں ہوگا، کوئی رشوت کھانے والا، چور، اچکا، لٹیرا، لفنگا، کوئی قاتل کا ساتھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اس ویژن کے ساتھ ہیں، ہم بھرپور ساتھ دیتے ہیں اس پارٹی کا، اس کمپنی کا، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنائے، اور تمام، تاکہ اس ملک کے اندر ہر مسلمان کو پورے حقوق ملے، صرف مسلمان کو نہیں، اقلیتوں کو بھی، ہندو برادری، عیسائی برادری، تمام جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب کو پورے کے پورے حقوق ملنے چاہیے۔ اسلام میانہ روی کا دین ہے، اسلام ایک پورا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر غیر مسلم کے بھی پورے حقوق ہیں، مسلمان کے، ہمسائے کے، دشمن کے، یہ ہر طرح کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی صورت میں ہمارے پاس پہنچایا ہے، اس کو صرف بیان کرنا نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا علم حاصل کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینے سے پہلے آپ ضرور یہ سوچیں کہ ہم یہ ووٹ دے رہے ہیں، آج ہمارا بچہ 70,000 روپے کا مقروض ہے، کل کو اس ووٹ کی وجہ سے 90,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ کا مقروض نہ ہو جائے، بلکہ 70,000 سے کمی کی طرف آئے، اور ہمارا بچہ، جو بچہ 60-70 ہزار روپے کا مقروضہ، وہ قرضہ اس سے اتر جائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تابندہ و باد رکھے، شاد و باد رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویژن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے۔ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا سننے کا، اور آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ہماری باتوں کو، چاہے آپ ہماری باتوں سے اختلاف رکھتے ہوں، پھر بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان اختلافات کی وجہ بھی ضرور بیان کیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔